بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہے اور تیسرا عشرہ آنے کو ہے کہ جس میں خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف ایسا اعتکاف ہو کہ اس میں آپ ایک اجنبی کی طرح اور آپ ایسے رہیں کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر عبادت کرے۔ اجتماعی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چلو سارے اکٹھے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہے، وہ 2-4 منٹ مذاکرہ کر لیا آپس میں بیٹھ کے، کچھ نمازوں کے بارے میں سن لیا، کچھ سنا دیا۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے خانوں اور اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید اور ذکر و اذکار پر توجہ دی جائے، تب جا کر ایک آدمی کا اعتکاف کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اعتکاف کو خراب کرنے والی چیزیں جو ہے نا، وہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اعتکاف کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے کا ثواب کچھ نہیں ملتا، بلکہ الٹا اس بندے کو عذاب ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں 2 دوست بیٹھتے ہیں اس نیت سے کہ چلو ہم ٹائم پاس کر لیتے ہیں، یہ اعتکاف ضائع ہے، یہ مسجد کے آپ تقدس اور حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ بیٹھ کر دنیاوی باتیں، ہر وقت باتیں دنیاوی باتیں کرنا، اور مسجد میں دنیاوی باتوں کے بارے میں آیا ہے کہ انسان کے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے جیسے کہ آپ لکڑی پر پیٹرول جڑک کر آپ اس کو آگ لگا دیں، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اعتکاف کے بارے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ٹائم پاس کرنے کا نہ ہو، صرف یہ کہ اعتکاف پر بیٹھ کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مقبول حج اور عمرہ کا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک یہ کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العزت جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں، 7 خندقیں۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ خندق کا فاصلہ کتنا ہے، یعنی کہ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا دور اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میرا کوئی عزیز و اقارب یا کوئی دوست رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو آپ نیت یہ کر لیں کہ میں جنازے میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں۔ اگر آپ شروعات میں نیت کر لیں گے تو پھر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو نا، اعتکاف میں بیٹھے ہو تو آپ اعتکاف کو جا سکتے ہیں جنازے کے لیے۔ اور یہاں تک اعتکاف اتنا اہمیت اور ضروریت کے حامل ہے کہ اگر آپ مسجد کی حدود کے اندر کھڑے ہیں اور ایک آدمی باہر گر پڑا اور اس کو پیاس اور پانی کی طلب ہے، اور اگر آپ اس کو پانی پلانے کی غرض سے چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ اعتکاف اتنی اہمیت والی چیز ہے، عام چیز نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کیا کرنی ہے، جان بچانے کے ہیں، آپ کسی انسانیت کی جان بچانے کے ہیں، کہ انسان کی اہمیت کو جاننے کے لیے گئے۔ مگر جیسے آپ مسجد کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف مسجد کے حدود سے باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ مسجد کے حدود میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں تو اس وقت اعتکاف کا کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ حالانکہ آپ ایک انسانیت کو بچانے کے، اور قرآن مجید میں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی۔ آپ جا رہے ہیں کسی انسان کی جان کو بچانے کے لیے، مگر یہاں پر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اعتکاف آپ کا خراب ہو گیا، آپ کو پھر اعتکاف کرنا پڑے گا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کہ کچھ باہر سے دوست آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اعتکاف خراب کرتے ہیں، ان سے صاف کہہ دیا کریں کہ اعتکاف ہمارا خراب مت کریں، اور اعتکاف میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کیا کریں بس، اور کوئی ایسا ویسا فضول کام مت کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد میں ڈرامے اور فلمیں جو ہے دیکھی جا رہی تھی۔ اعتکاف اور دونوں ساتھی اعتکافی تھے۔ اب اس اعتکاف کا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گھر سے اعتکاف کے لیے نہیں، گھر سے ٹائم پاس کے لیے یا اس نیت سے آئے تھے کہ چلو یار کچھ محلے میں یا کچھ خاندان میں نام بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے یار وہ دیکھو اعتکاف میں بیٹھا ہوا۔ اور جب گھر سے نکلتے ہیں نا، یہاں سے اعتکاف سے نکلتے ہیں، یہی فلموں والے کیا کرتے ہیں کہ اپنے منہ پر سر پر رومال ایسے کر کے جا رہے تھے جیسے یقین مانو میں کہتا ہوں کہ کوئی ان پر کتاب اتری ہو، ایسے اپنے آپ کو
یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف کی خرابیوں سے بھی بات میں بچنا، اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف میں آ جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر وقت توجہ اس بندے پر ہوتی ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی گھر میں مہمان چلے جائیں، وہ آپ کی کتنی خاطر تواضع کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے میٹھا پینا ہے، وہ آپ کو میٹھا پلاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے چائے پینی، وہ چائے پلاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کے ہاں مہمان بن کر آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا خیال اس بندے پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس آدمی کی فضیلت یہ ہے کہ عام بندوں سے بڑھ کر اس آدمی کو رتبہ دیا جائے گا جنت میں، عام بندے سے بڑھ کر۔ قیامت کے دن جنت میں ایک آدمی سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، کیونکہ کوئی کروٹ بدلے گا نا تو اس کو خوشبو آئے گی، تو وہ سبحان اللہ کہے گا، یا اللہ جی یہ کیا ہے، اور اس کی کروٹ بدلنے سے خوشبو آئی، تو اللہ کہیں گے یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا میں آپ سے زیادہ عبادت کی تھی، دنیا میں آپ سے زیادہ عبادت کی تھی، آج میں نے اس کو یہ رتبہ دے دیا کہ یہ آپ سے اوپر ہے، اور یہ جیسے کروٹ بدلتا ہے، بات کرتا ہے، اٹھتا ہے، پھرتا ہے، تو آپ جو نیچے والا طبقہ ہے نا، ان پر اس کی خوشبو پڑ جاتی ہے اور ان کو رشک ہوتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے بعد آدمی صرف ایک چیز پر پچھتائے گا، صرف ایک چیز پر، کہ کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور اپنا وقت اللہ کے ذکر میں لگایا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو کرنا ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے اعتکاف کا کہ ہم نے اس میں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، لیلۃ القدر، نہ کہ ہم نے اس میں پھل فروٹ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ نیچے سارے تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، وہ نیچے خیمے میں کچھ مال پڑا ہوتا ہے، وہ سارے لوگ تراویح پہ چلے گئے، وہ جا کے تلاش کرتے ہیں میری پسند کی چیز کون سی، ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا نا۔ تو یہ نہیں کرنا کہ سب کو تراویح میں لگا دیا اور نیچے چلے گئے بھی، جا کے اس کو پھل فروٹ دیکھنا شروع کر دیا، اپنی پسند کے چاول، وہ ایک تھے اس نے کہا یار سارے مل کے کھائیں گے، وہ نیچے گیا، اس نے اپنی پسند کی چیز کھا کے ٹرے ختم کر کے اوپر آ گیا، اللہ ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی اس کے ساتھ۔ جب بعد میں پوچھا کہ یہ کس نے کھایا، کس نے، وہ بھی کہتا کس نے کھایا، کس نے کھایا۔ ایسا نہیں کرنا، اپنی پسند کی چیز نہیں لیلۃ القدر تلاش کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے اعتکاف کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید النبیین والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اعتکاف پر بیٹھے ہیں اللہ شیطان کے وار سے بچا، نفس کے یا اللہ وار سے بچا، صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔